بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے۔ اللہ رب العزت سب کی حاجات اور ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور ہم سب کے اوپر ہمیشہ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم بنا رہے، آمین یا رب العالمین۔ بچوں کے عمرہ کے حوالے سے سوال تھا، اس کے بارے میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں، ان کا ویزا وغیرہ اور ٹکٹ کے حوالے سے۔ تو اب یہاں پر ہم بات کریں گے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ عمرہ کس طرح سے ادا کریں گے، شرعی طور کے اوپر کون سے مسائل ہیں جو بچوں کے عمرہ کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے لیے آسانی رہے، جن کے بچے ان کے ساتھ جا رہے ہیں عمرہ کے لیے، تو ان کو آسانی رہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو عمرہ کس طرح سے کروانا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ اس لحاظ سے بھی بچوں کی 3 قسمیں ہیں، اور عمرہ کے لحاظ سے بھی بچوں کی 3 قسمیں ہیں۔ آپ ان تینوں قسموں کا عمرہ کس طرح سے ادا ہوگا وہ میں انشاءاللہ تعالی یہاں پر آپ کو عرض کر دوں گا۔ سب سے پہلی قسم تو ان بچوں کی ہے جو بچے سمجھدار ہیں، بڑے ہیں، کوئی بالغ نہیں، نابالغ ہیں، لیکن سمجھدار ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، اور وہ اپنی نیت بھی خود کر سکتے ہیں، تلبیہ بھی خود پڑھ سکتے ہیں، اور افعال عمرہ یا پھر اگر حج پہ ہیں تو وہ ان چیزوں کو خود سے ادا کر سکتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے میں نے طواف کیسے کرنا ہے، استلام کرنا ہے، میں نے سعی کرنی ہے، یعنی وہ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو ایسے بچے جو ہیں وہ بڑے لوگوں کی طرح، بالغ افراد کی طرح وہ خود سے سارے کام کریں گے، یعنی وہ نیت بھی عمرہ کی خود سے کریں گے، وہ احرام بھی باندھ لیں گے، اور اس کے بعد وہ طواف بھی کریں گے، پھر وہ مقام ابراہیم پہ نوافل بھی ادا کریں گے، اور اس کے بعد وہ سعی بھی کریں گے، پھر ان کا حلق بھی کیا جائے گا۔ یعنی تمام کام ان کے اسی طرح سے کیے جائیں گے جس طرح بالغ افراد کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ان کا جو ولی ہے وہ ان کی طرف سے ان کاموں کو نہیں کرے گا، بلکہ وہ بچے خود سے کریں گے۔ دوسرے نمبر کے اوپر وہ بچے آ جاتے ہیں جو بچے سمجھدار تو ہوں، تھوڑا ان کو سمجھ بوجھ تو ہے، پاکی ناپاکی کا بھی ان کو پتہ ہے، لیکن وہ جو یہ افعال ہیں ان کو وہ خود سے نہیں کر سکتے، یعنی وہ اتنا چل نہیں سکتے یا وہ صحیح نہیں چل کے کر سکتے۔ اگر کوئی ایسا ہے، ایسے بچے ہیں، تو پھر ایسے بچوں کے جو یہ افعال ہیں جو بچہ خود نہ ادا کر سکے، تو وہ اس کا ولی جو ہے، جو اس کے ساتھ اس کو لے کر جو گیا ہے، وہ اس بچے کو گود میں اٹھا لے گا، بچہ اپنی نیت کر لے گا اور ولی جو ہے وہ اپنی نیت کر لے گا۔ اور ان دونوں قسموں میں سے، یعنی جو بچے سب کچھ خود کر سکتے ہیں یا اس سے جو چھوٹی قسم کے بچے ہیں، ان میں اگر کوئی ایسی بات رہ جاتی ہے جو وہ خود ادا نہیں کر پاتے کسی بھی وجہ سے، تو ولی ان کی طرف سے ادا کر دے گا، تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ البتہ جو نفل ہیں مقام ابراہیم کے اوپر، ان نوافل کو طواف کے بعد جو نوافل ہیں، ان نوافل کو ولی ان کی طرف سے نہیں ادا کرے گا۔ وہ بچہ اگر خود ادا کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ خود ادا نہیں کر سکتا تو وہ نفل جو ہیں وہ ساقط ہو جائیں گے، وہ واجب الطواف نفل جو ہیں وہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ بچہ خود ادا کر لے، آسان بات ہے، جو بچہ اگر طواف کر سکتا ہے تو وہ نوافل کو بھی ادا کر سکتا ہے، اس کو اگر بتا دیا جائے تو وہ نوافل کو ادا کر لے گا۔ تیسری قسم کے وہ بچے ہو گئے جو بچے بالکل ہی ناسمجھ ہیں، ان کو کسی بھی چیز کا پتہ نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہے، ان کو طواف کا، سعی کا، عمرہ کا، ان کو کسی بھی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، نہ وہ نیت خود سے کر سکتے ہیں، نہ طواف خود سے کر سکتے ہیں، نہ وہ تلبیہ خود سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے پھر یہ کرنا ہوگا کہ ان بچوں کو، اگر وہ لڑکا ہے تو اس کو نہلا دھلا کے اس کی احرام کی چادریں پہنا دی جائیں، بچی ہے تو اس کا لباس ہی جو ہے وہ احرام ہوگا۔ اس کا جو ولی ہے، والد ہے، بھائی ہے، یا جو بھی اس کا ولی ہے، وہ اس کی طرف سے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے گا، یعنی اس بچے کی طرف سے، اپنی طرف سے پڑھنا ہے، اور اس بچے یا بچی کی طرف سے بھی وہ نیت کرے گا عمرے کی اور تلبیہ پڑھ لے گا۔ اور اب جب وہ یہاں پر حرم میں آ جائے اور اس نے طواف کرنا ہے، تو یہاں پر جب وہ طواف کی نیت کرے گا تو اس میں اپنی نیت کے ساتھ ساتھ اس بچے یا بچی کی نیت بھی کر لے گا، یعنی اس کو علیحدہ علیحدہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اسی وقت میں دونوں کی نیت کر لے اور اس کو اٹھا کر طواف کر لے تو دونوں کی طرف سے طواف ہو جائے گا۔ اسی طرح سعی کے اندر بھی دونوں کی نیت کرے اور اکٹھی ہی سعی دونوں کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس وقت نیت نہیں کرتا بلکہ اس کو اپنے ساتھ اس نے نہیں رکھا ہے، تو پہلے وہ اپنا طواف ادا کر لے، اپنی سعی ادا کر لے، اس کے بعد جو ہے وہ اس بچے کی طرف سے جو سعی ہے، اس بچے کی طرف سے جو طواف ہے، پھر اس کو اٹھا کر وہ ادا کر لے۔ اور آسان یہی ہے کہ وہ خود سے جب کرنے لگے تو بچے کو بھی ساتھ لے لے اور اس کی بھی نیت کرے، اور دونوں کی طرف سے وہ طواف بھی ہو جائے گا، اور جب سعی اسی طرح سے کرے گا دونوں کی طرف سے سعی بھی ہو جائے گا۔ اور جو بچے، میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، جو بچے بالکل ناسمجھ ہیں، یعنی کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر وہ واجب الطواف جو ہیں وہ ساقط ہو جاتے ہیں، وہ ولی ان کی طرف سے وہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اب تیسری قسم کے جو بچے ہیں وہ ہیں بالکل ہی ناسمجھ، یعنی کہ چھوٹی عمر کے 2 سال سے بھی جو
چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ اتنا چل بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ ان کو گود میں اٹھائیں گے اور آپ تمام افعال جو ہیں وہ کر لیں گے۔ اب ایک سوال اس میں یہ آ گیا کہ یہ بچے جو ہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مثلا یہ بچے کوئی ممنوعات احرام میں سے کوئی کام کر لیتے ہیں، خوشبو پڑی ہوئی تھی انہوں نے خوشبو لگا لی، یا کوئی بھی ایسا کام انہوں نے کر دیا، تو اب ان بچوں کے اوپر کسی طرح کی کوئی جزا واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کی طرف سے کوئی دم واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان بچوں کی طرف سے کوئی دم واجب نہیں ہوگا، نہ اس بچے کے اوپر آتا ہے اور نہ ہی اس کے ولی یعنی والد وغیرہ جو بھی اس کے ساتھ ہے، نہ اس کے اوپر آتا ہے، کیونکہ یہ بچے شریعت کے مکلف نہیں ہیں۔ اگر یہ چھوٹے بچے کو آپ احرام کی چادریں نہ بھی پہنائیں لڑکے کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، لیکن اگر آپ پہنا دیں گے تو اچھی بات ہے کہ وہ بھی احرام کے اندر آ جائے گا اور اس کا لباس بھی وہی بن جائے گا۔ تو بچوں کا عمرہ جو ہے وہ اس طرح سے ادا ہو جائے گا۔ اس میں تینوں چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ بالکل ہی ناسمجھ بچے جو ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں 2 سال سے بھی کم ہیں، ان کو اٹھا کر نیت کر لی جائے، دونوں کا ہی طواف دونوں کی صحیح ہو جائے گی۔ جو اس سے تھوڑے بڑے ہیں، جو نیت وغیرہ خود کر سکتے ہیں، تلبیہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم سے صحیح نہیں ہوگی، طواف نہیں ہوگا، تو ان کو ولی اٹھا کر یہ تمام کام کر سکتا ہے۔ اور جو بچے خود سے کر سکتے ہیں سارے کام، وہ خود سے کر لیں۔ اور ان تینوں قسم کے جو بچے ہیں، ان میں کسی طرح کا کوئی بھی ان کے اوپر دم وغیرہ لازم نہیں آتا۔ ہاں ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ اگر چھوٹا بچہ جس کو آپ نے اٹھا کر طواف کرنا ہے، اٹھا کر سعی کرنی ہے، اس بچے نے اگر احرام کے اوپر خوشبو پھینک لی، مطلب کوئی عطر وغیرہ کی شیشی تھی اس نے اپنے احرام کے اوپر پھینک لی ہے، جو اس نے لباس پہنا ہوا تھا اس کے اوپر پھینک لی ہے، تو اب آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہ خوشبو اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ آپ اٹھائیں گے وہ آپ کے احرام میں، آپ کے لباس میں بھی لگ جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگائے بغیر، یعنی اس خوشبو والے کپڑے کو اس جگہ کے اوپر ہاتھ لگائے بغیر اس کا لباس تبدیل کر دیا جائے، اور اس کے بعد آپ اس کو اٹھا کر طواف وغیرہ کرا دیں اور سعی وغیرہ کروا دیں۔ اور ان کا میں نے عرض کر دیا ہے کہ ان کا کسی طرح کا کوئی بھی دم وغیرہ ان کے اوپر لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ مکلف نہیں ہے۔ مکلف جو ہے، جس کے اوپر جو شرعی طور کے اوپر پابندیاں آتی ہیں، جس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، دم بھی اسی کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ یہ نابالغ ہیں تو ان کے اوپر کوئی دم وغیرہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ چھوٹے بچوں کو آپ ڈائپر وغیرہ پہنانا چاہیں، یعنی ان کو آپ احرام بھی پہنا رہے ہیں اور ڈائپر بھی پہنانا چاہیں تو بالکل پہنا سکتے ہیں، تاکہ وہاں کسی طرح کا کوئی گندگی وغیرہ نہ ہو سکے۔ وہ چھوٹا بچہ ہے تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے، تو اس کو بالکل ڈائپر پہنایا جا سکتا ہے۔ احرام کے جو مسائل ہیں، پابندیاں ہیں، وہ بالغ کے لیے ہیں، اس کے لیے وہ پابندیاں نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کوئی بھی مسئلہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کیا کریں، اور کمنٹ کے اندر آمین بھی دعا کے اوپر ضرور کہا کریں۔